بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ آج سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لے آئے تھے اور پھر پتلا بن کے تیار ہو گیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے، اور آج ہم شیطان کے اب ذکر کرنے والے ہیں کیونکہ اب شیطان کا کردار شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مخلوقات پیدا فرمائی، جانور، انسان، فرشتے اور جن۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی۔ انسان اور جن، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی، شہوت بھی رکھی، اس لیے ان دونوں کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ ارشاد فرمایا، اگر تیری شہوت تیری عقل پر غالب آ جائے پھر تو جانوروں سے بھی بدتر، اور اگر تیری عقل تیری شہوت پر غالب آ جائے پھر تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کو مٹی سے بنایا، مخلوقات میں مٹی سب سے نیچے ہے، سب سے عاجز ہے، سب سے انکسار ہے۔ اچھا، مٹی میں سکون ہے، مٹی میں سکوت ہے، اس میں قرار ہے، مٹی میں ایک وجاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہی عادت پسند ہے، انسان باوقار ہو، انسان میں عاجزی اور انکساری ہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا وہ سرکش ہو گئے، کیونکہ مٹی میں عاجزی تھی، اس وجہ سے انسان کو وہ مرتبے ملے جو فرشتوں کو بھی نہیں ملے، اس کی عاجزی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مفہوم ہے، اے انسان، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی میں لے جائیں گے، پھر مٹی سے بنا لیں گے۔ انسان کا اول بھی مٹی ہے، انسان کا آخر بھی مٹی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، تم لوگ کس طرح اللہ کا کفر کر سکتے ہو، تم تو مردہ تھے، مطلب کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے جب انسان قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ فرمایا، تم مردہ تھے، پھر ہماری قدرت کا ارادہ بنا تمہیں بناؤں، پھر اللہ نے تمہیں بنایا، پھر اس میں زندگی عطا کی۔ تبھی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، تو فرشتے بولے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ جو رب تمہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ رب تمہیں دوسری مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تھیں، مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے حوالہ ہو جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر کیا۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی لطف کی بارش کی۔ 40 دن بارش ہوتی رہی، 39 دن غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آخری آسانی کا مطلب ہے کہ جنت، انعام، اور اس کے پہلے ہم دیکھیں تو 2 تنگیوں کے درمیان میں ایک آسانی ہے، مطلب کہ تنگی زیادہ ہے اور آسانی کم ہے۔ میاں محمد بٹ صاحب بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، دکھ صدا تے سکھ قد قدائیں، دکھ صدا تے سکھ قد قدائیں، تے سکھاں تو دکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ 39 دن غم کی بارش، 1 دن خوشی کی بارش۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، دیکھ تجھے کتنی پیاری صورت بنا کر اس مصور نے سجایا، مطلب کہ تجھے کتنا پیارا بنایا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے شکم میں تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر مٹی کو آگ میں پھینکا، آگ میں پکایا، مطلب کہ اس کی مٹی میں گرمی ہے، اسی لیے انسان غصہ کر جاتا ہے، اس کی مٹی میں گرمی ہے کیونکہ اس میں آگ کا عنصر موجود ہے نا، اسی لیے وہ غصہ کر جاتا ہے۔ اچھا، مٹی پک گئی تھی، پھر ٹھیکری بنی، پھر اللہ تعالیٰ نے پتلا بنایا، 60 گز کا پتلا بن گیا۔ اب فرشتے آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، روز فرشتے آتے ہیں، روز زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خلیفہ بنے گا۔ اچھا، اب شیطان بھی آتا ہے، زیارت کرتا ہے، اور اب شیطان کا ذکر کرتے ہیں۔ شیطان، اس کا اصل نام ہے عزازیل، ابلیس، شیطان، یہ سارا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب شیطان کا ذکر شروع ہونے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات بنائی، فرشتے اور جن۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آباد کر دیا اور جنوں کو زمین پر۔ اب جن جو ہیں وہ زمین میں رہ رہے ہیں، ان میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، جاؤ بھائی ان کا علاج کر کے آؤ، یہ بہت ہی سرکش ہو گئے، ان کا علاج کر کے آؤ۔ شیطان، اس کے باپ کا نام ہے خبلیت اور اس کی ماں کا نام ہے نبلیت۔ شیطان جنات کی اولاد ہے
اس لیے آگ سے بنایا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بناؤں۔ یہ جب باتیں آئیں گی نا تو یہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔ اچھا، فرشتے جب آئے نا تو شیطان اس وقت چھوٹا بچہ ہے، فرشتے قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ اس عزازیل نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی، کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا، اتنی عبادت کی کہ کوئی فرشتہ بھی اتنی عبادت نہ کر سکا۔ اس کے سجدوں کو اگر کاؤنٹ کر کے زمین پر بکھیرا جائے نا تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ ہی نہیں بچتی جہاں پر اس کے سجدے نہ ہو، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بن گیا۔ ایک آسمان پر اس کا نام عابد مشہور ہو گیا، ایک آسمان پر اس کا نام زاہد مشہور ہو گیا، پھر راکع مشہور ہو گیا، پھر ساجد مشہور ہو گیا۔ اب ہر آسمان پر اس کو شہرت ملتی جا رہی ہے اور مختلف ناموں سے اس کو پکارا جانے لگ گیا۔ اب ہر فرشتہ اس کی عبادت سے بہت خوش ہے اور اس پر ناز کرتا ہے، رشک کرتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کو پڑھا رہا ہے اور اس کو شہرت مل گئی۔ ایک دن جنت کے فرشتے آئے تو کہنے لگے، یا اللہ، سارے آسمانوں کے فرشتے عزازیل کی عبادت کا فیض لیتے ہیں، یا اللہ اسے جنت میں بھی بھیج تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کا فیض لے سکیں، اس سے ہم عبادت کا ڈھنگ سیکھ سکیں۔ اچھا، اب یہ آ گیا جنت میں آ کے پڑھا رہا ہے فرشتوں کو۔ اب سارے جنت کے فرشتے بھی اس سے سبق لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مقام ایسا آیا کہ اتنی اللہ کا برگزیدہ ہو گیا کہ عرش کے سائے کے نیچے اس کا تخت لگتا ہے اور اتنے فرشتے اس کا بیان سننے آتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ عزازیل میں اب تکبر آ گیا، مغروری آ گئی، اب کایا پلٹ رہی ہے، اس میں مغروری آ رہی ہے، غرور آ گیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور اس کا خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے منصب سے ہٹ جائے اور میں یہ منصب سنبھال لوں اللہ تعالیٰ کا، اس میں مغروری، تکبر، بہت کچھ آ گیا۔ ایک دن فرشتے اکٹھے ہو کر عزازیل کے پاس آئے۔ عزازیل کہنے لگا، کیوں پریشان ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم لوح محفوظ پر پڑھا کہ ایک اللہ کا بہت قریبی بندہ ہوگا، ہر وقت عبادت کرنے والا ہوگا، زمین کا بادشاہ ہوگا، آسمانوں کے تختوں پہ بیٹھنے والا ہوگا، بہت سجدے کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ ایک دن لعنت کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کر دے گا۔ فرشتوں نے کہا، ہم اس لیے پریشان ہیں کہ وہ لعنتی ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ عزازیل کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، وہ کہنے لگا، میں تو نہیں ہو سکتا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور شیطان نے ہاتھ اٹھا لیے، سارے فرشتوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اور عزازیل کہنے لگا، یا اللہ، ان فرشتوں میں سے وہ کوئی نہ ہو، یا اللہ، ان فرشتوں میں سے کوئی نہ ہو۔ اپنے لیے دعا نہ کی، مغروری اور تکبر کی وجہ سے کہتا، میں تو نہیں ہو سکتا، یا اللہ، ان فرشتوں میں سے وہ کوئی نہ ہو۔ یہ نہیں پتا کہ وہ خود ہی شیطان بننے والا ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا رہا، اپنے لیے دعا نہ کی، تکبر میں آ گیا۔ اب جہاں بھی شیطان عزازیل عبادت کرتا ہے نا، وہاں پر لکھا آتا ہے، شیطان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، شیطان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کہتا ہے، یا اللہ، یہ کون ہے شیطان؟ یا اللہ، اس پر واقعی تیری لعنت ہو۔ یہ نہیں پتا کہ خود پر لعنتیں برسا رہا ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے خود کو تباہ کر لیا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھاتا تھا نا، اس کو مان بڑا تھا پڑھانے کا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، پڑھنے دا نہ مان کری توں تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متا روڈ چھڈے دودھ کڑیا۔ ناظرین، ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو ہم اس کے آگے کی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اس میں بتائیں گے کہ روح کیا ہے، اب حضرت آدم کے پتلے میں روح داخل ہونے والی ہے یہ، اور اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ہم آگے باتیں اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔